یہ ہے ڈڈلی ٹاؤن کنیکشن. یہ ڈسکلیمر ہے, یہاں مت جائیے گا. یہ کوئی مذاق نہیں, یہ ایک سٹنٹ نہیں, یہ کوئی جھوٹ نہیں, بلکہ یہ سچ ہے. مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو وہاں جانا چاہتے ہوں گے, پر ایسا نہ کریں. ایک یہ کہ یہاں جانا غیر قانونی ہے, یہ نجی ملکیت ہے. اور دوسرا, جیسا کہ آج کے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے, ایک وجہ ہے. یہ لوگوں کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ڈڈلی ٹاؤن کے بارے میں کہانی میں جائیں, اگر آپ کہانی کی شکل میں دی گئی عجیب تاریخ اور پر اسرار چیزوں کے پرستار ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئیں. ہیلو گائز, میں ہوں آپ کا اپنا عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل مسٹر زیرو. آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں جسے دیکھ کے آپ کو مزہ آئے گا. چلیے دیکھتے ہیں. یہ بات ہے 1906 کی. گرمیوں کا ایک روشن دن تھا اور ڈاکٹر ولیم سی کلارک اور ان کی اہلیہ ہیریٹ شمال مغربی کانیٹیکٹ کے ایک خوبصورت حصے سے آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہے تھے جسے لچفیلڈ کاؤنٹی کہتے ہیں. لچفیلڈ کاؤنٹی ایک دیہی اور بھرا ہوا علاقہ ہے جس میں بہت سی سمٹی ہوئی کنٹری سڑکیں ہیں, اور کلارک اپنا دوسرا گھر بنانے کے لیے کسی ایسے علاقے کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. دونوں ڈاکٹر اور ان کی بیوی نیو یارک شہر میں پورا وقت گزارتے تھے, جہاں ڈاکٹر کلارک پیشے کے لحاظ سے ایک کینسر کے ڈاکٹر تھے. وہ کولمبیا کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز میں پروفیسر بھی تھے, اور کلارک کی زندگی شہر میں بہت پرجوش اور بھرپور تھی. وہ بھی بہت مصروف اور افراتفری کا شکار تھے, اس لیے انہوں نے ایک پرسکون جگہ کی تلاش کے لیے اپنے دوسرے گھر کے لیے جگہ ڈھونڈنا شروع کی, جو شہر کے بالکل برعکس تھا. یہ خاموش تھی اور پرامن. یہ کامل اور آخرکار اس خوبصورت ڈھکے ہوئے لکڑی کے پل تلے پہنچے, اور اس کو عبور کرنے کے بعد انہیں یہ نظارہ اس پہاڑ کی طرف اپنے دائیں جانب ملا. تو اس پہاڑ کے اوپر یہ بہت بڑا سایہ دار خوبصورت جنگل تھا, اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پانی تھا جو مکڑی کی طرح نکلتا اور ان جنگلوں میں چلا جاتا. یہ جنگل اتنا خوبصورت تھا. وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی طرف جائیں گے, اسے چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس جنگل میں ان کے دوسرے گھر کے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر نے گاڑی لے لی اور وہ اس رسائی والی سڑک پر چڑھ گیا. بہت تیزی سے اس پہاڑ پر چڑھنے لگا تو سڑک تنگ ہو گئی اور زیادہ بڑھتے ہوئے, اور اس سے پہلے کہ وہ درخت کی لکیر تک پہنچ جائیں, ڈاکٹر کو گاڑی کھینچ کر سڑک کے کنارے کھڑی کرنی پڑی. پھر دونوں باہر نکلے اور پیدل چلنے لگے. جنگل کی طرف بڑھے تو دونوں فوراً جنگل میں داخل ہوئے. سورج کی روشنی مدھم ہو گئی کیونکہ جنگل بہت سایہ دار تھا, جیسے کوئی چھتری ہو, اور ہوا ٹھنڈی اور تازگی بھری تھی. چند منٹ چلنے کے بعد جنگل سے پہلے بہت ساکن اور خاموش لگ رہا تھا اچانک زندہ ہو گیا. جیسے وہ پرندوں کی چہچہاہٹ اور جانوروں کی آوازیں, کیڑے مکوڑوں کی آوازیں سن سکتے تھے. اور پھر جیسے ہی سورج ان کے اوپر کی چھتری سے گزرنے لگا, ایسے لگ رہا تھا کہ جنگل چمک رہا ہے. جنگل پہاڑی پر بیٹھا ہے اور اس کی پہاڑی ایک قسم کا مینار ہے, اور جب سورج کی روشنی اس سے ٹکراتی ہے یہ تقریباً ایسا ہی ہے جیسے چمک رہا ہے. ڈاکٹر اور ان کی بیوی دور دور تک خوبصورت جنگل میں چلتے ہوئے انہوں نے زیادہ سے زیادہ الو کی آوازیں سنی, اور اس جنگل نے ان پر تو جیسے جادو کر دیا. دونوں میاں بیوی نے مڑ کر واپس اپنی گاڑی کی طرف جانا شروع کر دیا. وہ پہلے ہی اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ وہ اس جنگل میں اپنا دوسرا گھر بنانے جا رہے ہیں. گھر واپس آنے کے بعد انہوں نے فوری طور پر اس
جنگل کے اندر 1000 ایکڑ زمین خریدنے کے لیے کاغذی کام شروع کیا۔ اسے تاریخ اندراج بھی کہا جاتا ہے۔ زمین کی خریداری کو ختمی شکل دینے کے بعد ڈاکٹر نے کنیٹیکٹ میں مقامی بلڈرز کی تلاش شروع کی جو اندھیرے میں داخل ہوئے جنگل کے اندر یہ دوسرا گھر بنانے کے لیے اس کی مدد کر سکتے تھے۔ سب نے کہا نہیں۔ اب ان میں سے کسی نے بھی ڈاکٹر کو سیدھا جواب نہیں دیا کہ وہ اسے کیوں ٹکرا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کلارک نے اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ شاید یہ پروجیکٹ بہت بڑا ہے، اس لیے اسے کوئی بھی نہیں کرنے کو تیار، اور یہ جنگل میں بالکل الگ تھلگ ہے اور اس تک پہنچنا مشکل۔ لیکن ڈاکٹر نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر خود بنائے گا۔ آخر کار وہ ایک بہت ہی قابل اور محنتی شخص تھا، لہٰذا اگلے کئی مہینوں تک ڈاکٹر ہفتے کے آخر میں نیو یارک شہر سے اس جنگل کی طرف سفر کرتا اور اپنے گھر بنانے کے لیے کام کرتا۔ جب انہوں نے ایک کیبن تیار کر لیا اور اپنا گھر مکمل کر لیا تو اس سال چھٹیوں میں ڈاکٹر اور اس کی بیوی چھٹیاں منانے کے لیے ایک کیبن میں ہی ٹھہرے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ وہاں آرام کریں گے اور پیدل سفر کریں گے۔ یہ بات ہے 1918 کی، جب دونوں جنگل میں اپنے دوسرے گھر میں تھے۔ تبھی ایمرجنسی میں ڈاکٹر کو اچانک واپس نیو یارک بلایا گیا۔ ہیریٹ اس امکان پر بہت پریشان تھی کہ اچانک جنگل کے بیچ میں اس کیبن میں اکیلے کیسے رہے گی، کون جانے کتنے دن۔ وہ شوہر کو قریبی ٹرین پلیٹ فارم پر اتارنے گئی اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ جلد واپس آئے گا۔ جب کلارک نے جنگل میں ان کی 1000 ایکڑ زمین خریدی، انہوں نے جنگل یا اس کے پاس کے علاقے پر عملی طور پر کوئی تحقیق نہیں کی تھی۔ اگر ان کے پاس ہوتا تو بہت امکان ہے کہ وہ زمین نہ خریدتے۔ یہ جنگل جو بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے، بظاہر تو ڈاکٹر کلارک کو اور اس کی بیوی کو یہ تو بہت خوبصورت دکھائی دیا، لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کم از کم اس پر ایک لعنت بھیجی گئی تھی، اور در حقیقت یہی وجہ تھی کہ علاقے کے بہت سے لوگوں نے ڈاکٹر کے ساتھ اس گھر کا کام نہ کرنے کا کہا، اور وہ جنگل میں جانے کو تیار نہ تھے کیونکہ وہ اس ملعون کے کھنڈرات کے قریب کہیں بھی جانے سے بہت ڈرتے تھے۔ شہر یا قصبہ جو ڈڈلی ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا تھا، پہلی بار 1740 کی دہائی میں یہ آباد ہوا۔ 1700 کی دہائی کے قریب آتے ہی اس قصبے کے رہائشیوں کے ساتھ اچانک خوفناک چیزیں ہونے لگی۔ سب سے پہلے کارٹر فیملی تھی۔ 1759 میں ڈڈلی ٹاؤن منتقل ہو گئے تھے، اور وہاں پہنچنے کے فوراً بعد جو خاندان کے 6 افراد رہ گئے تھے سب ہیضے سے اچانک مر گئے۔ کارٹر خاندان کی باقی شاخ اس قدر غمگین تھی کہ انہوں نے ڈڈلی ٹاؤن چھوڑ دیا اور نیو یارک چلے گئے، جہاں وہ دوبارہ آباد ہوئے۔ 1792 میں ہولسٹر نامی ایک ڈڈلی کا رہائشی اچانک انتقال کر گیا۔ اب ہم نہیں جانتے کہ وہ چھت سے گرا یا اسے قتل کر دیا گیا، واقعی کوئی نہیں جانتا۔ سن 1800 میں ایک مشہور انقلابی جنگ کے ہیرو جنرل ہرمن سافٹ جو ڈڈلی ٹاؤن میں رہتا تھا، اس کی بیوی کو آسمانی بجلی گرنے کے فوراً بعد اپنا دماغ کھونا پڑا۔ اس کے بعد ڈڈلی ٹاؤن کے زیادہ سے زیادہ باشندے یا تو اچانک مر گئے یا پر اصرار طور پر مارے گئے، اور زیادہ سے زیادہ رہائشیوں نے اس عجیب و غریب سایہ دار مخلوق کو بھی رات کے کئی پہر میں دیکھا۔ ڈڈلی ٹاؤن کے تمام باشندے یا تو مر چکے تھے یا صرف اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، سوائے ایک خاندان کے، بروفی خاندان، اور ان کی ساری بہنیں وہاں پہ اچانک سے ایک بیماری سے مر گئیں۔ بروفی کے دونوں بیٹوں پر چوری کا الزام لگایا گیا۔ پھر اچانک بروفی خاندان کا گھر جل کر خاکستر ہو گیا، اور بروفی خاندان کا ایک شخص جان جو غم سے نڈھالا ہو کر جنگل کی وینڈ میں چلا گیا۔ پھر کبھی اس بات کی آواز نہیں آئی کہ ڈڈلی ٹاؤن باضابطہ طور پر ایک بوجھ شہر بن گیا، وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اور جلدی سے ہم اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1918 ڈاکٹر کلارک وہ اپنی طبی ہنگامی رخصت پر نیو یارک جا رہے ہیں۔
یہ بہت تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ 36 گھنٹے کے اندر ٹرین پر واپس آ گئے اور تاریخی جنگل کے بالکل قریب اسٹیشن میں داخل ہو گئے، اور وہ توقع کر رہے تھے کہ ہیریٹ جو ان کی بیوی ہے ان کو ٹرین اسٹیشن پر لینے آئے گی، لیکن وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹر کلارک کسی طور پر سپرسٹیشیس شخص نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو وہاں نہیں دیکھا تو اسے ایسا لگا کہ جیسے کوئی خاص وجہ نہیں ہے، یا شاید کسی ناراضگی کی وجہ سے وہ وہاں نہیں آئی ہوگی۔ چنانچہ ڈاکٹر نے ریل اسٹیشن چھوڑ دیا اور پیدل اندھیرے میں داخل ہونے والے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ فوراً اپنے گھر پہنچا تو اسے دور سے الو کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ عام طور پر تو ان الو کی آواز نے اسے خوش آئند محسوس کیا، لیکن اس بار اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ اسے لگا کچھ گڑبڑ ہے، اور وہ آہستہ آہستہ صاف ہوتا جا رہا تھا کہ اس کی جگہ کہاں ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سامنے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے، اور اس کا دل دھڑکتا ہوا سوچ رہا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کلارک اپنے سامنے اپنے پورچ کی طرف بھاگتا ہے اور دروازے تک پہنچتا ہے، اسے اڑاتے ہوئے باقی راستہ کھولتا ہے، اور پھر اس کے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے اس گھر کے اندر دوسری منزل پر اچانک اونچی آواز آنے لگتی ہے۔ جب وہ اپنی جگہ پر جم جاتا ہے جہاں وہ تھا، اچانک اتنی اونچی آواز، ہمت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دوسری منزل پر پاگل پن کی ہنسی کی آواز آ رہی ہے جس سے اس کی بیوی کو خطرہ ہونے کا احساس ہے۔ ڈاکٹر نے دوسری منزل تک قریبی سیڑھیاں چڑھی۔ میں اس ہنسی کو نہیں بتا سکتا کہ یہ کتنی اونچی اور خوفناک تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ یہ آواز اس کے ماسٹر بیڈ روم سے آ رہی ہے، اور پھر وہ نیچے اپنے ماسٹر بیڈ روم کی طرف بھاگتا ہے۔ وہاں کمرے کے پچھلے کونے میں اس کی بیوی ہوتی ہے۔ وہ دروازے کی طرف ایک گیند میں لپٹی ہوئی زمین پر تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور پلکیں نہ چمکنے والی تھیں۔ اس کا منہ انسان سے زیادہ کھلا ہوا تھا۔ اسے اپنی بیوی کا پاگل ہونے کا احساس ہونے لگا۔ اس کی بیوی اس کی طرف تیز آواز سے کہکے لگا رہی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں لگتا کہ یہ اس کے سینے سے نکل رہا ہے، بس اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے اندر سے ہنسی نکل رہی ہے، اور ڈاکٹر بس وہیں کھڑا اپنی بیوی کو گھورتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ آخر کار اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اور اسے دیکھ کر ڈاکٹر ڈر سا جاتا ہے، اور وہ بھاگتا ہے اور پیچھے مڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر 36 گھنٹے نیو یارک میں تھا۔ اس کی بیوی کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے اس کا دماغ عجیب سا ہو گیا۔ وہ مخلوق جو اس نے جنگل میں کچھ خطوں کے ذریعے دیکھی تھی، ہیریٹ نے اپنی باقی زندگی 8 دوسرے اکاؤنٹس کے ذریعے ذہنی پناہ میں گزاری۔ وہ ڈاکٹر کلارک کے ساتھ نیو یارک میں واپس آئی۔ اس نے اپنی جان لے لی۔ آج ڈڈلی ٹاؤن نہ صرف اب بھی لاوارث ہے، بلکہ یہ غیر قانونی بھی ہے۔ دیکھنے کے لیے تاہم لوگ اب بھی ڈڈلی ٹاؤن میں گھس جاتے ہیں اور کھنڈرات کے ارد گرد چہل قدمی کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اطلاع دی کہ ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کیا ہے جہاں ٹھنڈی ہوا نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ انہوں نے اندھیرے میں داخل ہونے والے جنگل کے اندر تصویریں کھینچی، اور انہوں نے عجیب سایہ دار شخصیتیں دیکھی جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ E.T. لورین وان نے 1970 کی دہائی میں اس تاریخی جنگل کے اندر ایک خصوصی سیریز شوٹ کی تھی، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ڈڈلی ٹاؤن کے آس پاس کا علاقہ شیطانی قبضے میں ہے۔ تو بتائیے ناظرین، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ اور اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔